نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج میں رمضان المبارک جو کہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بات چیت کروں گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایام معدودات، فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزہ کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا تو فرض ہے، جبکہ رات کا قیام نفل ہونے کے باوجود بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ قیام اللیل کا اطلاق سورۃ المزمل کی آیات کی روشنی میں کم سے کم ایک تہائی رات پر ہوتا ہے، لیکن خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور سے ہی اس کا کم سے کم نصاب امت کے اندر رواج پا گیا ہے، اور وہ ہے نظام تراویح۔ یہ قیام اللیل بہت اجر و فضیلت کا باعث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت، سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ انسان جو بھی نیکی کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر نیت ریاکاری اور شہرت کی ہو تو وہ نیکی برباد ہو جائے گی۔ اس ماہ میں خلوص نیت سے ادا کیے گئے نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اسی لیے اس ماہ کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ اس ماہ کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ واقعی صبر کا ہے، اس لیے کہ اس میں جائز، حلال اور طیب چیزوں سے بھی انسان صبح و صادق سے غروب آفتاب تک رکتا ہے۔ یہ رکنا دراصل صبر اور تقوی کی تربیت ہے۔ انسان کی نفسانی خواہشات میں حدود کو پھلانگنے کا رجحان پایا جاتا ہے، جبکہ تقوی یہ ہے کہ انسان سارا سال اپنے آپ کو حرام سے روکے رکھے، گناہ سے باز آ جائے اور منکرات سے اجتناب کرے۔ اسی کا نام صبر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی تکلیف یا مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لینا ہی صبر ہے،
جبکہ حقیقت میں صبر کا مفہوم بہت جامع اور ہمہ گیر ہے۔ چنانچہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کے 3 درجے مقرر کیے ہیں۔ پہلا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ دوسرا، اطاعت، بندگی اور دینی فرائض کی ادائی پر کاربند ہونا۔ اور تیسرا، مشکلات اور سختیوں میں صبر کرنا، خاص طور پر اقامت دین کی جدوجہد کے مراحل میں آنے والی سختیوں کو جھیلنا، برداشت کرنا اور پھر استقامت کا مظاہر کرنا۔ اس اعتبار سے گویا پورا دین صبر کی تشریح میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر صبر کو جنت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی مبارک مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں غمگساری اور ہمدردی کی احساسات انسان میں پیدا ہوتے ہیں۔ غالباً اس کا سبب یہ ہے کہ خوشحال اور کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو انہیں کم از کم ان لوگوں کا احساس ضرور ہوتا ہے جو فاقوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس ماہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر روزہ رکھنے سے کچھ لوگ اس لیے بھی کتراتے ہیں کہ سارا دن مشقت نہیں ہو سکے گی تو ہماری کارکردگی پر فرق پڑے گا اور اس طرح ہماری کمائی میں کمی آ سکتی ہے۔ اس اندیشے کا ازالہ کر دیا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بندہ مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ روزے کی وجہ سے اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں آئے گی، چاہے کارکردگی عام دنوں سے کم ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے ہوئے ہر حشرے کی الگ خصوصیات کا ذکر فرمایا۔ اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے انتہائی اہم خطبے کے آخری الفاظ یہ ہیں، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف و کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ یہ بھی گویا ہمدردی اور غمگساری کا ایک مظہر ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کی ذمہ داریوں میں تخفیف کر دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات بنانا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ محض اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اصل میں روزہ وہی ہے جو مکمل آداب اور شریعت کے ساتھ رکھا جائے۔ رمضان واقعی نیکیوں کی برسات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم صحیح معنوں میں محنت کر کے اپنے نفس کی تربیت کر لیں تو اس کا اور کوئی بدل نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم اس ماہ میں بھی اللہ کی رحمت سمیٹنے اور اپنی بخشش کرانے سے محروم رہ جائیں تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت رمضان المبارک کے 2 متوازی پروگرام ہیں، ایک ہے دن کا روزہ اور دوسرا ہے رات کا قیام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا قرآن سننے اور سنانے کے لیے ایمان اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے، اور جو لیلۃ القدر میں کھڑا رہا قرآن سننے اور سنانے کے لیے ایمان اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اس کی بھی سابقہ تمام خطائیں بخش دی گئیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے روز بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے اور خواہشات نفس سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن یہ کہے گا کہ اے پروردگار،
میں نے اسے رات کے وقت سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت بندے کے حق میں قبول کی جائے گی اور اس لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے فیوضات و برکات سے ہمیں مستفید فرما کر دنیا و آخرت میں خوش نصیبی اور خوش بختی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔